بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آفاق خان۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرانس کی بے غیرت اور ڈرپوک حکومت نے باقاعدہ بل بورڈز پر فنڈز دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخانہ خاکے شائع کیے۔ اس حکومت نے یہ اس وجہ سے کیا کہ اسی فرانس میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب فرانس کی ایک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر دکھایا تو ایک مرد مجاہد طالب علم نے اس کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد اس حکومت نے باقاعدہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اتنی گری ہوئی حرکت کی۔ اب یاد رہے کہ بہت سارے مسلمان عام شہری جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فرانس کی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں، جس میں قطر سر فہرست ہے۔ عرب ممالک کے بہت سارے سپر مارکیٹ سے ان چیزوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کوئی بھی آئٹم آپ خریدیں جس کا بار کوڈ 300 سے لے کر 379 تک ہو، میں یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے پڑھ سکیں۔ 300 سے لے کر 379 تک شاید جتنے بھی پروڈکٹس آتے ہوں، چاہے وہ بیوٹی پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ بسکٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹس ہوں، اس کا ہم نے سب سے پہلے بوائیکاٹ کرنا ہے۔ اور جتنے بھی آپ کسی انسٹاگرامرز کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ انسٹاگرام والے جو ہوتے ہیں یا یوٹیوب والے جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے برانڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنے بھی یہ ایل وی، ہرمس، بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ سب کے سب فرانس کے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے آپ نے بوائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ تو ہم ایک عام لیول پر کر سکتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کی سلام دعا زیادہ ہو، جن کے فالوور زیادہ ہوں، اگر وہ کسی مارچ کا اعلان کر رہے ہوں کہ ہمیں فرانس کی ایمبیسی کی طرف جانا ہے، تو آپ سب ان کا ساتھ دیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جو مانچسٹر میں رہتے ہیں اور یہاں اگر فرانس کی ایمبیسی موجود ہے اور کوئی اس مارچ کا اعلان کر رہا ہے تو مجھے بھی بتایا جائے، میں بھی اپنے پیج سے ہر شہر کے ہر مارچ کو میں شیئر کروں گا تاکہ وہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ کس ملک نے اب تک اچھا کام کیا ہے، تو ہمیشہ سے ترکی سب سے پہلے جو ہے وہ پھر بازی لے گیا، اور ترکی کے صدر نے جب فرانس حکومت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، تو اس کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اپنا سفیر ترکی سے بلا لیا، صرف اس وجہ سے کہا کہ ہم لوگ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ تو جب وہ اپنی ذاتی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تو ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اپوزیشن ہو یا پاکستانی حکومت ہو، سب نے یکجا ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہاں پر پولیٹیکل سکورنگ کرنے سے بہتر ہے کہ جس نے آواز اٹھائی ہو اس کو سراہیں۔ آخر میں پاکستانی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ فرانس میں جو ہمارا سفیر ہے اس کو واپس بلا لیا جائے اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے۔ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دبنگ انداز میں بتانا ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارے عمران خان صاحب جو اپوزیشن کو للکارتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ اس حکومت کو للکارے، فرانس کو للکارے اور کچھ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے۔ صرف تقاریر ہوں یا صرف ٹویٹر پر ہوں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کام میں صرف عمران خان کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی بات میں اپوزیشن کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اپوزیشن میں ہیں، آپ جس طریقے سے عمران خان کو للکارتے ہیں اسی طریقے سے فرانس کی حکومت کو للکارا جائے، اور یہ بات کسی طریقے سے پرائم منسٹر تک پہنچائی جائے کہ کچھ پریکٹیکلی کرنا ہوگا۔ صرف ایک سفیر بھیجنا سب سے بڑا میسج ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اور کنیکشن نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ اور امپورٹ ایکسپورٹ نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ اور ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے۔ یاد رہے کہ پاکستان ملینز آف ڈالرز کے فرانس کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ اگر فرانس نے یا پاکستان نے کسی بھی طریقے سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کو روک دیا تو یقیناً فرانس کو اس کا بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ سیاست سے بالائے طاق ہو کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ ہم کس طریقے سے ان پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔